عزیز بھائیوں، یہ محفل پاک چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم اور خوبصورت نام سے اس کو سجایا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے اندر ایمانیات کے بعد جو اہم درجہ ہے وہ محبت کا درجہ ہے۔ محبت جس جگہ سے رخصت ہوتی ہے وہاں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس جگہ محبت آ جاتی ہے وہاں خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے حضور سربہ سجود بھی ہونا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے رب سے شدید محبت بھی کرنی ہے۔ اگر تو سجدہ محبت کے ساتھ ہو، پیار کے ساتھ ہو، تو وہ سجدہ بڑا لذت والا ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی تھکاتا نہیں۔ کبھی بھی انسان عبادت کر کے، اطاعت کر کے، رب کے احکامات پہ چل کے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں جان دے کے بھی انسان مزہ ہی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب سے محبت ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے، حضور کی اتباع بھی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے، تبلیغ دین بھی کرنی ہے۔ لیکن محبوب نے فرمایا ایمان تب مکمل ہونا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنا۔ یہ حضور سے پیار ہو جائے نا، آپ یقین کریں کہ یہ جو انسانی زندگی میں کچھ ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں نا، جس سے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تھکتا ہے، اکتاتا ہے۔ سچا پیار کرے محبوب سے، وہ محبت بندے کو اتنا باذوق رکھتی ہے کہ بڑی ساری تلخیاں ہو کے گزر جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بڑی ساری آزمائشیں سر اٹھا کے خود بخود بیٹھ جاتی ہیں، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم سے سچی محبت ہو گئی نا صحابہ کو، ہجرت بھی کرنی پڑی، گھر بھی چھوڑنے پڑے، کاروبار بھی چھوڑنے پڑے، میدان بھی سجانے پڑے، اپنوں کے جنازے بھی پڑھنے پڑے۔ لیکن وہ ایک خاتون تھی جس نے احد سے واپسی پر کہا تھا والد شہید ہو گئے تو کیا ہوا، بھائی ہو گئے تو کیا ہوا، شوہر چلے گئے تو کیا ہوا، محبت رسول نے ذوق اتنا دیا ہے کہ محبوب سلامت ہیں تو ہر چیز ہی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت نعروں میں اور محفلوں میں اور جلووں میں اور سٹیٹس میں رہ گئی۔ محبت تو اس کو ہوتی ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے کبھی رج کے درود شریف پڑھے۔ محفل نعت میں بھی آپ نعت سنیں، بڑا مزہ آئے گا، لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی نعت سنیں، تنہائی میں، اکیلے میں۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر فقط اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ میری حاضری ہو جائے، قبولیت ہو جائے اور میں مدینہ شریف کا مسافر ہو جاؤں۔ جب تک آپ اپنی کیفیت کو خود محسوس نہیں کرتے، درجنوں لوگ آپ کو عاشق رسول کہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو سارے لوگ کہیں آپ تندرست ہیں، لیکن جب تک آپ کو خود محسوس نہیں ہوتا میں ٹھیک ہوں، کسی کے کہنے سے کیا اثر ہوگا؟ میرے لیے لوگ بڑے کلمات کہہ دیتے ہیں، ابھی بھی حضرت نے کچھ کہا، میں شرم سے پانی پانی تھا کہ من آنم کہ من دانم، مجھے تو پتہ ہی ہے نا جو میں ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مریض کو سارے کہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، جب تک اس کی درد نہ جائے وہ ٹھیک ہے، سارے کہیں فلاں بڑا عاشق ہے، فلاں اچھا گمان ہے، اچھی بات، اچھی گواہی ہے، کہیں، لیکن تو بتا کتنی راتیں ہو گئیں کبھی تیری آنکھ سے حضور کے لیے آنسو نکلا ہے؟ تو خود سے بات کر، کسی سے نہ کر۔ کتنا زمانہ بیت گیا، کبھی تیرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ یار میں محبوب کریم علیہ السلام کی یاد میں رو لوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے کہا ہوا آج اور کوئی کام نہیں، صرف وضو ہوگا، خوشبو لگے گی، مصلی بچھے گا اور میں اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھوں گا؟ جب تک میں اور چونکہ محبت ہر ایک کی ذاتی ہوتی ہے بھائی، وہ چیک کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، وہ بندے کو پتہ ہے یا اللہ رسول کو پتہ ہے، وہ انفرادی فعل ہے، اور دل کا ہر شخص کا معاملہ ہے۔
تو دین میں محبت کا اتنا بڑا درجہ ہے، اور پھر حضور کی ہر نسبت کی محبت بندے کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ حضور سے محبت کریں تو محبوب پاک کی ازواج پاک سے بھی محبت کریں، حضور سے محبت کریں تو چاروں شہزادیوں سے، ان کی اولادوں سے بھی محبت کریں، محبوب سے محبت کریں تو ہر صحابی رسول سے بھی محبت کریں۔ اور پھر ایسے لوگ جن کی محبت کرنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، صحابہ نے عرض کی حضور کچھ نظر پیش کرنے کو جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے بڑی تبلیغ فرمائی ہے، ہماری تربیت پہ بڑی جد و جہد کی ہے، کچھ نظر پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہمیشہ آیت سنتے ہو، پڑھتے ہو، غور کرتے ہو، کبھی اس کو دیکھو تو صحیح کہ یہ معنی کیا بنا؟ یا رسول اللہ نظر پیش کرنی ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرما دے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ یار دیکھو ہم تو اس ذوق کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ مرشدان گرامی کی اولادیں، ان کی اولادیں، محسنوں کی اولادوں کا اکرام بھی بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اپنی جگہ پر یہ نصوص موجود ہیں، لیکن اگر یہ سارا کچھ احکام کی صورت میں نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارے سب سے بڑے محسن تو مدینے والے محبوب ہی ہیں نا۔ تے اصلہ نال جے نیکی کریے، اصلہ نال جے نیکی کریے او نسلہ تاک نہیں بھول دے۔ ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے، بے اصلہ نال جے نیکی کریے او نسلہ تاک۔ میں اپنے بچوں کو نا عید سے پہلے کبھی جاؤں نا اپنے اساتذہ کے پاس، بزرگوں کے گھروں میں ملنے کے لیے، زیارت کرنے کو، نظر تو بچوں کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ بچے پوچھتے ہیں یہاں ہمیں کیوں لائے؟ میں کہ پتر تمہیں پتہ لگے نا جنہاں دا ساڑھے تے سان ہے انہاں والا آنا جانا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس گھر سے روٹی کھائی ہے، لنگر کھایا، انہوں نے نیکی کی ہے۔ او میرے بھائی تو غور تو کر، حسنین کریمین، حضور کے شہزادے، نبی پاک کے نواسے، تو غور تو کر بھلا یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کریم نے سامنے کھڑے کر کے شہزادوں کو کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اس دعا کی گہرائی میں اتر کبھی، تجھے اندازہ ہو کہ حسنین کی عظمت کیا ہے، تجھے سمجھ آئے۔ اور میرے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ایک یہ کہ وہ بڑا ہو گیا، ایک یہ کہ وہ عالم فاضل ہو گیا، ایک یہ کہ وہ شیخ ہو گیا۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں؟ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ یہ حدود کو، قیود کو، باقی ساری چیزوں کو 100% مد نظر رکھیں، پر حضور کی اولاد اور اصحاب سے پیار ذرا رج کے کریں، ذرا صحیح کر کے کریں، ذرا ذوق میں کہتا رہتا ہوں، ہر سال ہی بات بیان کرتا ہوں، چونکہ میرا بڑے سادے سے اور دیسی اور ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، فضا ذرا صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو میری والدہ ابا جی بڑی عید کا موقع ہے تو چاول لائے، تو چاول جو لوگ خرید کے لاتے ہیں اکٹھے لینے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چاول اچھے ہیں کہ پاس ہیں کہ فیل ہیں، یہ خواتین کرتی ہیں، تو وہ تھوڑے سے چاول 1-2 کلو پہلے لائے جاتے ہیں، لا کے خواتین کو دیے جاتے ہیں، پکا کے دیکھتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ چاول لائے گئے، تو چاولوں کی بڑی تعریف ہوئی، کیا بات ہے، بڑے کمال ہے، اور ان کی تو پکائی بھی بڑی اچھی ہے، خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی منگوا لیں، آ گئے چاول۔
تو ایک دو دفعہ پکے، پھر وہ پکے ہی نہیں، پھر اور پکنے لگ گئے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول تے تو لے آ کے دیتے سن، ایک باری پکائے نے۔ تو والدہ صاحبہ فرمانے لگی چاول بڑے اچھے تھے، رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو حسین ابن علی کے نیاز پکائے۔ دل کرتا ہے ان کے اصالے ثواب کے لیے لنگر بھی وہ پیش کریں جو زیادہ اعلیٰ، جو زیادہ ستھرا، جو زیادہ پاکیزہ ہو۔ ہماری نسبتیں ہمیں مؤدب کر دیتی، یہ ہماری طبیعتوں میں پیار پیدا کر دیتی۔ تیرے دل کی گہرائی تو اپنے آپ سے سوال کر، پوچھ کہ حضور کی اولاد پاک کے بارے میں تیرے دل کے اندر محبت کتنی۔ تو اس کی تحریر بھی کر بڑا اچھا ہے، تقریر بھی کر بڑا اچھا ہے، پر یہ تو اپنے آپ سے پوچھ، تو اپنے آپ سے سوال کر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ایمان ہے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے واجب ہے حضور کی اولاد سے محبت کرنا، ضروری ہے، واجب ہے۔ اپنی نسل کو سکھانا ہے ہم نے اولاد رسول کا احترام، ان سے محبت کرنی۔ اور اگر آپ ان کی محبت سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو جن کو حسنین سے پیار ہوگا انشاءاللہ انہیں نماز سے بھی ہوگا، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا انہیں قرآن پاک سے بھی ہوگا، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا انہیں حق سے پیار ہوگا، حق سے محبت ہوگی، حق سے ڈٹنا ہے۔ جنہیں حسنین سے محبت ہوگی انہیں زندگی میں استقامت نصیب ہوگی، کھڑا رہنا آئے گا، ڈٹ جانا آئے گا۔ طوفان تو آتے رہتے ہیں لیکن ان طوفانوں کے سامنے پل باندھنا آئے گا جنہیں حسنین کریمین سے محبت ہوگی۔ تو اپنے دل کو حاضر کریں، پیار کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کسی شخص سے بھی جب بندہ پیار کرتا ہے نا تو اس جیسا بنتا ہے۔ 2 4 5 دوست ایک جیسی ٹوپیاں پہن لیں، کپڑے پہن لیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی ہیں آپ؟ وہ وجود ملنے، لباس ملنے سے کئی دفعہ چہرے بھی لگتا ہے ملنے لگ گئے ہیں۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں آپ بھائی ہیں؟ تو وہ بھائی ہیں نا جی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جب اس جیسا بنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اس کا اس سے کوئی رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے جو کمالات ہیں ان میں پہلا کمال یہ ہے کہ اس گھرانے سے جو چیز سب سے زیادہ سیکھنے کو ملی ہے وہ صبر ہے۔ اور میرے ملک کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بھی صبر ہے۔ صبر ہی تو نہیں ہے، حوصلہ ہی تو نہیں ہے، بردباری ہی تو نہیں ہے۔ صبر پہلا درس ہے اہل بیت نبوت کا۔ کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا سبق دیتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کا درس دیتے ہیں۔ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ صبر اگر آپ کے اچھا صبر کسی بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر تو خوش تدبیری کا نام ہے۔ صبر میں تو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ہاں سخت لفظ کہا کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی والدہ کے تعلق سے۔ امام صاحب صبر کر کے آگے گزر گئے، وہ آدمی دھڑام سے گرا، روئی پرواز کر گئی۔ حضور کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، اس کی جان لے لی ابو حنیفہ کے صبر نے۔ ملت کے جوانوں جب تک طبیعتوں میں صبر پیدا نہیں کرتے، میں دیکھتا ہوں لوگ اس قدر زیادہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے، پریشان ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو خاص کر مسئلہ ہے، جہاں سے بھی خبر آتی ہے خیر کی آتی کوئی نہیں، جس سے بھی آپ پوچھ لیں گے 2 4 مایوسی کی خبریں، پریشانی کی خبریں۔ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ داتا علی اجویری کا ملک ہے، بابا فرید کا وطن ہے، پیر مہر علی شاہ کا وطن ہے،
سے کیا ہونا ہے؟ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نقصان کرے گا وہ دیکھ لے گا۔ باقی ہماری قوم کالمیہ ہے، ان کا ذہن ہے، ان کو جو حکومت بھی جو خواب بھی دکھاتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ، انہیں سوچنا چاہیے کہ اب سب نے تو دیکھ لیا ہے موقع لگا کے، تو اپنی زندگی میں آپ ہمت کریں، صبر خوش تدبیری ہے، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں۔ میرے ذمہ اگر پڑھانا لگا ہے تو حکومت مجھے پڑھانے سے تو نہیں نہ روک رہی، تو میں کیوں نہ ذرا جم کے پڑھاؤں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے ذمے جو لگا ہے وہ ڈیوٹی تو ڈٹ کے کرے، اور پھر تھوڑا سا انتظار کرے، اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ فرمائے گا فضل والا ہی فرمائے گا، رحمت۔ دوسری بات، اہل بیت نبوت سے سیکھو سادہ طرز حیات۔ خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پاتے، جن کو صرف ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش پوری کرنی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا حصول کرنا، تو وہ تو بیچارے اپنے محلات بنانے سے فارغ نہیں ہوتے، کسی کے لیے کیا کریں؟ وہ تو نئی گاڑی ہے اور وہ خریدنی ہے، اور نئے ماڈل کا موبائل آ گیا تو وہ لینا ہے، تو فلان جگہ مجھے جائیداد میں اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ یہ کیا کریں گے؟ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا ہم نے ٹھکرایا ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ تو کسی چیز کو الوداع بھی کہے نا۔ اہل بیت نبوت کا کمال یہ ہے، ایک وقت روٹی ہے، دو وقت کا فاقہ ہے، اذان دی ہے تو جم کے، قرآن پڑھا ہے تو جم کے، اور نماز اس رنگ میں پڑھی ہے کہ سیدہ پاک عرض کرتی ہیں مالک کبھی کو رات لمبی ملے نہ میں ذرا ڈٹ کے سجدہ تو کر لوں۔ سادہ طرز زندگی میں اپنے آپ کو مالک سے جوڑ کے رکھنا۔ ہم تو بھائی وہ کئی پیارے چلے گئے ملک سے باہر، خواہشات پوری کرنی ہے بچوں کی، بیچارے آئے ہی نہیں، سالوں بیت گئے، ضروریات تو پوری ہو ہی رہی تھی، خواہشات نے الجھا دیا بڑے لوگوں۔ تیسری بات جو اہل بیت سے سیکھنی ہے ہمیں، اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور زیادہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، باطل کو باطل کہنے کا۔ آج نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا مشورہ بھی ہو رہا ہو نا، اچھا مشورہ، ایک جگہ پہ میرے محبت والے دوستوں میں نا کسی دوست کے آپریشن کا مسئلہ تھا، اب کچھ کہہ رہے کرا لیں، کچھ کہہ رہے نہیں کرا لیں، تو میں نے کہا ڈاکٹرز کا آپ مشورہ لیں، چلو ہو گیا مشورہ۔ ایک صاحب ان میں سے کہنے لگے جی میں بھی انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرا لیں، بہتر یہی ہے، پر بعد میں بات نہ میرے اوپر آ جائے۔ یہ جو مصیبت ہے نا کہ میرا نام نہ لگ جائے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، گھروں میں بھی، قبیلوں میں بھی، برادریوں میں بھی، اداروں میں بھی۔ کہیں کسی طریقے سے میرے اوپر کوئی الزام، کوئی مجھے برا نہ کہہ دے، گڈ بک میں رہنا ہے، سارے لوگ کہیں میں بڑا اچھا آدمی ہوں پھر میں خوش ہوں۔ تو یہ سوچ اگر صحابہ میں ہوتی، حضرت صدیق اکبر میں ہوتی معاذ اللہ، تو پھر تو وہ کہتے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا سب سے پہلے تو ساری دنیا تو باتیں کرتی ہے۔ ہر ایک کی گڈ بک میں نکلنے کا دور تھا، وہ سب گڈ بک سے باہر آ جاتے، تانوں کے سامنے آ جاتے تھے، پھر وہ انتظار کرتے پہلے سارا مکہ پڑھے گا پھر میں پڑھوں گا۔ لیکن سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق نے اس طرح لیا تھا کہ ضمیر کی آنکھیں جب کھلی ہیں تو پھر انہوں نے برادری، قبیلہ اور لوگوں کو نہیں دیکھا، پھر رسول اللہ کی رضا کیا ہے اس کو دیکھا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو دیکھا ہے۔ بس کوئی برا نہ کہو بھائی، کوئی کہہ بھی لے تو ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے میرے بندے نہیں پرواہ کرتے اگر کوئی ان کی ملامت بھی کرے تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا، حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی تم نے کیوں نہیں کہی، تمہاری ذمہ داری تھی، وہاں سچ بولنا چاہیے تھا، حق بات کہنا تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ تو بندے عرض کریں گے مالک ہم لوگوں سے ڈر گئے تھے، ووٹ نہ ٹوٹ جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے،
ہم لوگوں سے ڈر گئے تھے، تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے، حق تو میرا تھا کہ مجھ سے ڈرتے، تم لوگوں سے ڈرتے رہے۔ اپنی زندگی میں سچ بولنے کا دائیا پیدا کریں، حق بات کہنے کا مزاج اپنی طبیعت میں لائیں، یہ اہل بیت نبوت کا سبق ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے استقامت نہیں لوگوں کے اندر، کل کہیں کھڑے نظر آتے ہیں تو آج کہیں کھڑے ہیں، پرسوں پھر کہیں اور کھڑے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاشتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مجھے بھی تھوڑا چھتری کے نیچے آنے کا موقع میسر آئے۔ بھائیو، استقامت انسانی زندگی کا حسن ہے۔ جس آدمی میں استقامت نہیں نہ ہوتی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں تو ان کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، صبح کچھ سوچتے ہیں اور دوپہر کو اپنی ہی بات کے مخالف دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ جب تک ڈٹتے نہیں، کھڑے نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو۔ استقامت کے ساتھ آپ کی صحابی فرماتے ہیں حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کرنے گیا تو میں نے محبوب کو مسکراتے دیکھا۔ فرماتے ہیں پھر 10 سال حضور نے ظاہری طور پر مدینہ طیبہ میں قیام کیا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ استقامت اخلاقیات کی، استقامت آپ کے حسن تکلم کی، استقامت آپ جس شعبے میں ہیں اس کی۔ ہمارے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ایک کام کرو زندگی میں پر سونا کر کے کرو۔ لوگ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ ایک کریں اسے ٹھیک کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، کھڑے ہو کے کریں۔ دیکھیں جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا وہ ساری میدان کربلا میں امام حسین کی طرف آئیں۔ وطن چھوڑنا پڑے گا، کس قدر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ قید چاروں جانب فوجوں کا کھڑا ہونا، پھر یہ کہ بھوک پیاس، پھر یہ کہ بچے ساتھ، کمزور نہیں پڑ جاتا آدمی۔ وہ ساری چیزیں جو کسی کو توڑ سکتی ہیں وہ ساری تھیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ سارا طوفان آ کے گزر گیا، شہادت تو امام حسین کی ہوئی لیکن قیامت تک رسوا ان کے مخالفین ہوئے۔ مر وہ گئے جو حسین ابن علی کو شہید کرنے کے لیے آئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ استقامت جب آپ کے اندر استقامت ہوتی ہے نا، آپ کسی جگہ کھڑے رہتے ہیں، اچھا پھر لمبا نہیں کھڑا رہنا پڑتا، تھوڑی دیر ہی کھڑا رہنا پڑتا ہے، پر ہم تھوڑی دیر بھی کھڑے نہیں رہتے، تھوڑی دیر جمنا پڑتا ہے، تھوڑی بہت۔ وہ ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا میرے حالات کچھ بگڑ گئے تھے تو دوست تھوڑے تھوڑے نا نکلنے لگ گئے، جان چھڑانے لگ گئے، ہلکا پھلکا کہنے لگ گئے کہ میرا کوئی نہیں کچھ لگتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں کوئی ہمیشہ کے لیے مسائل کا شکار نہیں ہوا، تھوڑی دیر ہی ہے، تو اتنا رشتہ مجھ سے توڑنا جتنا پھر دوبارہ جوڑنا آسان ہو جائے۔ پھول نہ توڑ دینا اس لیے کہ تھوڑی وقت کے لیے حالات خراب ہوئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالات اوپر نیچے نہیں سمجھ رہی بات، حالات اوپر نیچے، میری طرف دیکھیں۔ قرآن مجید نے کئی واقعات بیان کیے پر جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا، سونا قصہ، خوبصورت۔ کیوں؟ پہلے جناب یوسف باپ کے لاڈلے، پھر وہی یوسف کنویں میں ہے، پھر وہی مصر کے بازار میں ہے، پھر وہی شہزادے ہیں، اور شہزادوں جیسی زندگی ہے۔ اور کیا بات ہے، کیا آنا جانا، کھانا پینا، ادب احترام۔ پھر وہ وقت بدل گیا، پھر آپ مصر کی جیل میں، پھر وہ کریم ہے نا جس ملک کے قیدی تھے اسی ملک کا اس نے حکمران بنا دیا۔ یہ نحن نقص علیک احسن القصص،
تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں، ایسا واقعہ جو قصوں میں سونا ہے، اپنی زندگی اس سے عبارت کرو، یہ اوپر نیچے حالات ہوتے رہیں گے۔ امام علی مقام شہزادے ہیں، محبوب کے کندھوں پر ہیں، پھر انہوں نے کئی حالات اوپر نیچے ہوتے دیکھے۔ حضرت صدیق کے زمانے میں جنگیں دیکھیں، جناب عمر کے دور میں دیکھی، حضرت مولا علی جناب عثمان کا دور دیکھا، بڑا کچھ دیکھا۔ پھر امام علی مقام نے کربلا بھی دیکھی، لیکن پتہ ہے اللہ نے ان کے لیے درجہ کیا رکھا ہے؟ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا میں بات سمیٹنے لگا ہوں، بس ہمارے ہاں نا ڈھیر سارے لوگ لاڈلے ہیں، منظور نظر، محبوب، یہ تو عام لفظ ہے نا آج کل، اور کئی لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہوں، اساتذہ کا بھی، مشائخ کا بھی، اور جناب میں ماں باپ کا بھی، اور فلاں جگہ کا بھی، فلاں جگہ کا بھی۔ تو میں کہتا ہوں لاڈلے تو ہمیشہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں، تاریخ میں تو کوئی ایسا لاڈلا نہیں جس نے آزمائشیں نہ دیکھی۔ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامد ہے پہلو نہ لگاں دے لگ، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوں۔ تو لاڈلا ہے تو اپنی محنت تو بتا، تو اگر لاڈلا ہے تو اپنی مشقت تو بتا۔ لو میں لاڈلا ہوں بھئی، آپ مفت میں لاڈلے ہو گئے، یہاں تو جتنے لاڈلے تھے وہ آزمائش میں تھے۔ تو میرے عزیز تیار رہیں، اگر کسی نے اونچے درجات لینے ہیں تو پھر اسے اسی مشکل سے گزرنا پڑے گا جو مشکلات اللہ کے محبوبوں اور لاڈلوں پر آئی ہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ رج کے پیار کریں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، اور جم کے کریں۔ اور یہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو اپنے دل سے خود پوچھ لیں کہ آج تک کیفیت کیا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات پھر اہل بیت سے سیکھیں، صبر سیکھیں، ان سے سادہ طرز زندگی سیکھیں، حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں، استقامت کا نور سیکھیں، صبر کا زیور لیں۔ میں نے بات کو چونکہ ختم کرنا ہے، آج کل ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، نقیب، خطیب، واعظ میری طرح کے، اور پھر جناب نعت خواں، وہ کہتے ہیں فلاں نسبت والا ہے لہذا بس بڑی جلدی جنت میں جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جن کی سب سے قریبی نسبت تھی نا امام حسن اور حسین، انہوں نے تو کافی آزمائش پہ کی ہے، جو بڑی قریبی نسبت تھی۔ اور پھر ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ یہ نسبتوں والا ہے، شاید تھوڑی نماز بھی پڑھ لے تو معاذ اللہ گزارا ہو جائے۔ آخری رات تھی نا جو میدان کربلا کی، تو یزیدی فوجوں نے کہا فیصلہ سنائیے جنگ کے بیت۔ تو امام علی مقام نے کہا صبح بتاؤں گا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے حضور مجھے تو آپ کے فیصلے کا پتہ ہے، تو ابھی بتا دیتے۔ تو فرمایا تیرا کیا خیال ہے، رات سوچنے کے لیے لی ہے؟ کہ حضور کس لیے؟ فرمایا تجھے پتہ نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، یہ آپ نے بول کے بتانا ہے۔ امام علی مقام کو کس چیز سے پیار ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، بولیں جی کس چیز سے پیار ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے پیار ہے۔ تو فرمایا ایک رات اس لیے لی ہے کہ ذرا جم کے سجدے کر لوں اپنے رب۔ تو بھائی وہ کیسا شخص ہے جو 10 محرم والے دن بھی نماز نہیں پڑھتا؟ دو چیزوں سے امام علی مقام کا بڑا پیار ہے، ایک نماز سے، دوسرا قرآن پاک۔ خوب توجہ کریں نماز پر، تلاوت قرآن پر، اور تربیت لیں۔ یہ بھی سارا مہینہ کربلا کا بحث کر کے نہ گزار دینا، تربیت لیں کہ ہمارے لیے تربیت کیا ہے امام علی مقام کی شخصیت میں۔ آپ یقین کریں جینا آ جائے گا جو امام علی مقام سے جینا سیکھے گا، زندگی میں محسوس ہوگا کہ غم سارے نکل گئے اگر امام علی مقام سے فیض لے گا۔